لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تب سے لے کر آخر تک، چونکہ اس مہینے کو خاص مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وجہ سے سیرت کے پروگرام، سیرت کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں. ویسے سرکار کی زندگی اور سرکار کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ان کو صرف ایک مہینہ یاد کیا جائے اور 11 مہینے بھول جائیں.
بلکہ مومن کا تو ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت میں گزرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، محبت کا معیار کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ نماز کے بعد بات کریں گے ان سے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع تشریف فرما تھا، اور ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی وہ کہاں ہیں جس نے مجھے نماز سے پہلے سوال کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لها، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی تھے وہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچھے انداز میں کہا، ما اعددت کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے رسول پیش کرنے کے لیے کوئی روزے نہیں ہیں، لیکن پیش کرنے کے لیے اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اور آدمی کا حشر، مرد کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ما رأیت فرح المسلمون ما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام کفرحہم ھذا، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سرکار کے اس جملے سے جتنی خوشی ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیوں اتنا خوش ہو رہے تھے؟ اس وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کی ہوگی، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام کو سرکار سے زیادہ محبت کسی سے نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان کو ایک کنفرمیشن مل گیا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا حشر تو سرکار کے ساتھ طے ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ طے ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تب بھی سرکار کی محبت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت کے معنی اطاعت کے آتے ہیں، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اطاعت کے لیے بھی محبت ضروری ہے۔ بغیر محبت کے کوئی آدمی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ناجائز محبتیں جو ہوتی ہیں تو اپنی محبوبہ کی بات ماننے سے پہلے اس کو محبت آتی ہے، پھر اس کی بات مانتا ہے۔ تو حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت اعلیٰ درجے کی ہوگی تو پھر سرکار کی کسی طریقے پر عمل کرنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام کا آتا ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس موقع سے یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قیامت تک آنے والا آدمی یوں کہہ دے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہوں سرکار کا، تو اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مثل، ایک محاورہ مشہور ہے، بنیے سے زیادہ سیاہ نہ سو باولا۔ بنیا جو ہوتا ہے وہ تجارت کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے، اور اس کو تجارت کے بزنس کے عجیب عجیب گر آتے ہیں۔ اب کسی نے ابھی 10-15 دن میں دکان کھولی ہو، 1 مہینے پہلے دکان کھولی ہو،
اور اس کی 25 سال سے دکان چل رہی ہے اور وہ یوں کہے کہ اس کے بزنس کو تو میں 2 منٹ میں ڈاؤن کر دوں گا، تو پھر اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو برسوں کا تجربہ ہے۔ ایسے ہی عشق رسول کے بنیے ہیں صحابہ کرام، اور جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کا ایک قطرہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو شاید نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، چند مثالیں پیش کروں، ویسے تو مختصر وقت میں زیادہ پیش بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لقب دیا گیا ہے بلیع الارض کا۔ بلیع الارض کے معنی آتے ہیں ایک ایسا شخص جس کو زمین نے نگل لیا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئی دی گئی، یہ بہت مشہور بات ہے، لیکن 2-3 دن تک ان کی ناش مبارک کو ایسے ہی لٹکایا رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بھائی، کچھ صحابہ کرام غالباً حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ لے کر آؤ، وہ بیچارے وہاں لٹک رہے ہیں، انہیں اٹھا لاؤ۔ رات کو وہاں کافرین پہرا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، اٹھا بھی لیا اور لے کر دوڑ رہے تھے انہیں۔ ایک دم سے کافرین کی آنکھ کھلی تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے لپ کے، انہوں نے دیکھا کہ شاید پکڑ لیں گے، تو اب حضرت خبیب کے ساتھ آگے کیا کریں گے پتہ نہیں، انہوں نے ان کی ناش کو وہیں چھوڑا اور بھاگ گئے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس زمین پر ان کو چھوڑ دیا تھا ان کو، وہ زمین پھٹی اور ان کو نگل لیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے انہیں بلیع الارض کہا جاتا ہے۔ خیر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل جب عین موقع آیا سولی دینے کا، اس سے پہلے انہیں پوچھا گیا کیا ارادہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، کہا حاضر ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے ان کی۔ فرمایا میرا پیغام اور میرا سلام اللہ کے رسول تک پہنچا دینا۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ تلوار سامنے ہے، سولی سامنے ہے، معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ بند ہو جائے گی، لیکن اس موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھول رہے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر پوچھا گیا ان سے کیا آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو یہاں سے چھٹکارا دے دیا جائے اور آپ کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے آیا جائے؟ تو جواب دیا کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں اپنے گھر پر صحیح سالم رہوں، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے اور اللہ کے رسول کو کانٹا چوبے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت زید ابن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان جس وقت حضرت نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ان کی پکڑ میں آ گئے اور ان کو قتل کرنے کا بالکل ارادہ کر چکے تھے، تیاری تھی، ان سے سوال کیا گیا۔ ابو سفیان نے سوال کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ جائے اور آپ کو قتل کرنے کی جگہ سرکار کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ان کا گلا کاٹ دیا جائے؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر پر رہوں، اللہ کے رسول اپنے گھر پر رہیں اور اللہ کے رسول گھر میں ہوتے ہوئے سرکار کو کانٹا چبھ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن ابی کا، یہ منافق تھا، اس نے جو ہے بہت تکلیفیں پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ منافقین نے ہر دور میں تکلیفیں پہنچائی ہیں، کوئی دور ایسا نہیں ہے، آج بھی اس دور میں بھی جتنا مسلمانوں کو منافقوں سے تکلیف پہنچتی ہے، شاید سچے مسلمانوں سے بلکہ شاید غیروں سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، اتنی مسلمان کے اندر جو منافق ہیں ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ غور کیجیے، اس وقت مدینہ المنورہ میں افواہ پھیل گئی اور افواہ یہ پھیلی کہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کا حکم دینے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ افواہ تھی۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ مخلص تھے، مسلمان تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایسا سن رکھا ہے کہ میرے والد کے لیے آپ قتل کا حکم نافذ کرنے والے ہیں، حکم نافذ کرنے والے ہیں،
آپ نے فرمایا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. ابھی آپ کچھ بولے نہیں, اس سے پہلے آپ نے نہیں ہاں کا جواب بھی نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول آپ کا منشا اگر یہی ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کا حکم دینے والے ہیں تو آپ کی حکم دے رہے ہیں, میں ہی اپنے ابا جان کی گردن کاٹ کر آپ کے پاس پیش کر دوں گا. یہ ہے میرے بھائیوں باپ کی محبت سے زیادہ سرکار کی محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ روایت ہے جس میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بچوں سے, اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت سرکار سے اس کو نہ ہو جائے. جب یہ روایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ کامل مومن نہیں ہیں. پھر فرمایا اللہ کے رسول اب سے میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے. میرے بھائیوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کتنی محبت ہے, ہمیں سرکار سے کتنا پیار ہے. سرکار کے طریقوں کو, سرکار کی ذات پر آج بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں نہیں اچھالا جا رہا ہے, کہیں اور اچھالا جا رہا ہے, لیکن کہیں بھی اچھلتا ہے کیا ہمارے دلوں میں اس کی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو خیر منانا چاہیے کہ کیا واقعتاً مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں, یہ غور کرنا چاہیے, ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اس پر بھی بتا دوں. مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس وقت حج میں گیا تو اس زمانے میں حج کشتیوں سے ہوا کرتے تھے, کشتیوں سے حج ہوتا تھا, بہت لمبا بہت وقت گزرتا تھا. کہ جب حج میں گیا میں تو اس وقت ہمارا خیمہ وہاں پہنچنے کے بعد مکہ سے مدینہ جب پہنچے تو مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے بالکل قریب میں میرا خیمہ لگا ہوا تھا. وہاں میں تھا. روزانہ ہم رات کو کھانا کھاتے, دھوپ بہت ہوتی, گرمی بہت ہوتی دن میں, اور رات کو بھی گرمی بہت لگتی, تو ہم لوگ باہر نکلتے اور کھانے کے بعد تربوز کھانے کا شوق ہوتا, اور گرمی میں انسان تربوز کھاتا ہے ٹھنڈک کے لیے, تو تربوز لینے کے لیے نکلتے, تربوز لے کر آتے, ہم کھاتے. اس کے چھلکے ہم جب باہر پھینک دیتے ہیں تو ہم دیکھتے تھے روزانہ کہ ہم سب کھا رہے ہیں یا کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں, ایک بچہ آتا اور وہ چھلکے کو ہاتھ میں لیتا, اور جو کچھ تھوڑا بہت جو لال رہ جاتا, سرخ تھوڑا سا حصہ رہ جاتا, اس کو وہ خود کھانے لگتا ہے. ہم سوچتے یہ بچہ روزانہ آتا ہے اور گری پڑی چیزوں میں سے تربوز کے ٹکڑے اٹھاتا ہے, اور اس میں جو کچھ سرخی رہ گئی ہے اور جو کچھ لال حصہ رہ گیا ہے اس کو لے کر وہ کھا رہا ہے. کیا بات ہے. تھوڑی دیر غور کیا, 2-4 دن غور کیا, ایک دن اس بچے کو بلا کر پوچھ لیا بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں چونکہ غریب ہوں اور میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا, میں یتیم ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ دوسری شادی کر چکی ہے, اب کوئی ایسا انتظام نہیں ہے, چونکہ ایسا کوئی وقت نہیں ہے, اور میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں, آپ لوگ مہمان ہیں, میں میزبان ہوں, تو مجھے مانگنے کا اچھا نہیں لگتا مہمان کے پاس, اس لیے میں وہ ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا ہوں. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دیدہ ہو گیا, آنکھوں میں پانی آ گیا. کیا بات ہے. اس بچے کی ذہانت دیکھیے, اس بچے کی سوچ دیکھیے, اس بچے کا دماغ دیکھیے, کیسی گفتگو کر رہا ہے, کیسی بات کر رہا ہے. پھر کہا علامہ نے کہ بیٹا اب سے تو روزانہ یہاں کھا لیا کر. وہ روزانہ وہیں آ جاتا, وہیں کھا لیتا, کھاتا رہتا. ایک دن علامہ کا سفر ہونے لگا, یعنی واپسی ہونے لگی, واپس وقت پورا ہوا, اب اپنے مقام پر ہندوستان آنا تھا. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے ایک انسیت ہو گئی تھی, تعلق ہو گیا تھا, اور بچے کو بھی ان سے محبت ہو گئی تھی. تو علامہ نے ایک دن بچے سے کہا کہ بیٹا اب ہم جانے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کو ہندوستان لے جائیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں.
تو بچے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی امی سے بات کر لوں، اجازت لے لوں، اور پھر آپ سے کہتا ہوں۔ دوسرے دن اجازت لے کر آیا اور کہا کہ مجھے میری والدہ نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ قافلہ تیار ہوا اور جب جانے کے لیے روانہ ہوا، کہتے ہیں کہ ابھی نکلا ہی تھا، چونکہ بہت دور دور تک اس زمانے میں مسجد نظر آتی تھی، روزہ نظر آتا تھا، گنبد نظر آتا تھا۔ وہ زمانہ بھی ایسا تھا، اب تو بہت ساری بلڈنگ اور کیا کیا تعمیرات ہو گئی۔ تو روزانہ پوچھتا تھا، اور بچہ کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا تھا، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ کہ بیٹا تجھے اسکول پڑھوائیں گے، مدرسہ پڑھوائیں گے، تجھے یہ کریں گے، کہ جو ہے وہاں یہ ملے گا، کا بیٹا ملے گا، وہاں یہ ملے گا، کا بیٹا ملے گا، سب کچھ ملے گا، کہ وہاں یہ بھی ملتا ہے ہندوستان میں، کا وہ بھی ملے گا۔ سب کچھ کہتے کہتے اس کی اچانک نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، اور گنبد پر جب نظر پڑی تو اس بچے نے یہ پوچھا کہ یہ ملے گا وہاں پر؟ تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جواب کیا دوں، وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تھوڑی دیر سکتے میں پڑ گیا۔ دنیا میں کسی شخص کے سوال سے میں حیران نہیں ہوا، اس بچے کے سوال سے میں حیران ہو گیا، پریشان ہوں میں کیا جواب دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں اتنی دور کیوں آتا، اتنا دور سفر کر کے کیوں آتا، اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آتا، کیوں تھکتا میں، وہ تھوڑی نہ وہاں ملے گا۔ تو کہتے ہیں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بچے نے جیسے ہی یہ سنا ہاتھ زور سے چھوڑا اور بھاگ گیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ کبھی نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب یہ نہیں تو مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا یتیم پنا مجھے پسند ہے، میں یتیمی میں زندگی گزار لوں گا، لیکن اس روزے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ایسی محبت ہر مومن کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے محبت رسول کے تقاضوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت پیدا ہو۔ دوسرا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر دوسری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہو، آپ کے گھر والوں سے محبت ہو، آپ کے رشتہ داروں سے محبت ہو۔ جس نے آپ کے رشتہ داروں سے محبت کی ہوگی اس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا، جس نے آپ کے رشتہ داروں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے خاندان والوں سے بھی خوب محبت کرنی چاہیے، ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ تیسری چیز، تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کی محبت کے مظہر میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خوب محبت کرنی چاہیے، بلکہ ہر صحابی سے پیار ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام تھے تو ہم ہیں، صحابہ کرام تھے تو ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر انہوں نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، سرکار کے مشن کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے ہوتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے آپ کو حضرت خبیب کا قصہ سنایا، حضرت زید ابن دسینہ کا قصہ سنایا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کا قصہ سنایا، اور قصوں کی بھرمار ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کسی بھی صحابی کو اٹھائیں آپ کو پتا چلے گا، ابو بکر صدیق کی زندگی اٹھائیں، حضرت عمر کی زندگی اٹھائیں، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، حضرت بلال، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، حضرت زینب کی قربانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کسی کی بھی زندگی اٹھائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی خوب محبت ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آج اس امت کا جو اصل مشن ہے اور امت کا جو اصل معنی ہے اس کو لوگوں نے چھپا رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو ادھر ادھر کر دیا ہے۔ غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ایک امت بنا کر گئے تھے، ہم نے اسے گروہوں میں تقسیم کر دیا، جماعتوں میں تقسیم کر دیا، تنظیموں میں تقسیم کر دیا، مسلکوں میں تقسیم کر دیا،
اور پتہ نہیں لوگ کہنے لگے یہ مدرسے والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ خانقاہوں والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں. ہم نے ان سب کو بانٹ دیا ہے، جبکہ سرکار سب کو ایک بنا کر گئے تھے. آپ نے تو فرمایا تھا میں سب کے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، اور قرآن نے تو کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن آج اس مشن کو ہم بھول چکے ہیں. آج کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. سرکار نے گنہگار کے گناہ سے تو نفرت کی ہے، لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں کی ہے. بلکہ اگر کوئی گنہگار کے اوپر تانا دیتا تو سرکار ناراض ہو جاتی کہ آپ اسے تانا کیوں دے رہے ہیں، اس شخص کا کیا قصور ہے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم نے لوگوں سے نفرتیں کر رکھی ہیں. گناہ سے کون بچا ہوا ہے؟ گناہ میں سب ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے گناہ نہیں کیا ہے. لیکن حالات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہر ایک نے اپنی ایک 1.5 انچ کی اور 1.5 فٹ کی مسجد بنا کر رکھی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرے لوگ غلط ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے تبلیغ کیجیے. تبلیغ کے کئی طریقے ہیں. جیسا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کھولا، اور مدرسے والے بھی کچھ کر رہے ہیں، مرکز والے بھی کر رہے ہیں، خانقاہ والے بھی کر رہے ہیں، مدارس والے بھی کر رہے ہیں، مکاتب والے بھی کر رہے ہیں. بلکہ کوئی آدمی رفاہی کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کا ہی کام ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو رستے میں چلتے ہوئے دعوت دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. میرے بھائیوں، اگر مدرسے والے مدرسے بند کر دیں تو بھی مشکل ہو جائے گا، خانقاہ والے خانقاہ بند کر دیں گے تو بھی مشکل ہو جائے گا، تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا تو بھی مشکل ہو جائے گا. کام تو ایک دوسرے کی مدد سے چلتا ہے، ایک دوسرے سے چلتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ امت کا جو سبق سرکار سکھا کر گئے تھے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو بھی مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اسے تانے کی نظر سے، تحقیر کی نظر سے، ادھر ادھر کی الٹی نظروں سے کوئی نہ دیکھیں، ورنہ نقصان ہوگا. یہ امت کا سبق اور امت پناہ جو سرکار بتا کر گئے تھے، یہ بھی سرکار کی محبت کا مظہر ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سرکار کی محبت کے مظہر میں آخری چیز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت، سنتوں سے محبت. میرے بھائیوں، آج کل ہمیں دنیا کے ہیرو اور زیرو کے جو ہے طریقے پسند ہیں. پتہ نہیں کن کن لوگوں کے طریقے پسند ہیں، لیکن نہیں پسند ہے تو سرکار کے طریقے پسند نہیں ہیں. آج غور کرنا چاہیے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخری زمانے میں فتنے آئیں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن صحیح طریقہ وہی ہوگا جس پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. حلیۃ الاولیاء کی روایت، اور بھی ایک جگہ یہ روایت ہے، المتمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. آپ نے فرمایا تھا جب امت میں بگاڑ آ گیا ہو، فساد آ گیا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی میرے طریقے کو لازم پکڑ لے گا تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ اس نے اس موڑ میں جہاں امت میں فساد چل رہا ہے میری سنت کو عام کیا، میری سنت کو تھامے رکھا. تو میرے بھائیوں، اس دور کا تقاضا بھی یہی ہے. حالات بہت خراب ہے، پرفتن ہیں. سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، بلند و بالا مقام ہے آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت دلوں میں ہے تو پھر یہ غور کرنا چاہیے کہ جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے. جس شخص سے محبت ہوتی ہے اگر اس کو کسی چیز سے نفرت ہے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے. یہی اصل ہے. آپ نے فرمایا تھا سود مت کھائیے، نہیں کھانا ہے. آپ نے فرمایا تھا راستوں کو ایسا جام مت کیجیے اپنے ذریعے سے کہ پیچھے آنے والے کو تکلیف ہو. آپ نے فرمایا تھا راستوں کے حقوق کو لازم پکڑو.
صحابہ کرام نے کہا تھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو جواب دیا گیا غض البصر، اور اس میں ایک بتایا دفع الاذى، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی راستے سے نماز پڑھنے جا رہا ہے اگر راستے سے نماز پڑھنے، گھر والا اگر پانی ڈال دیتا ہے اس راستے پر، اور اگر اس کے کپڑے کو وہاں چھینٹے اڑ رہے ہیں، یہ بھی تکلیف میں شامل ہے۔ سوچنا چاہیے کہ یہاں سے نمازی جا رہے ہیں تو ایسا روڈ خراب ہمارے ذریعے سے نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور ایسے ہی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو راستے میں کہیں ایسی جگہ کھڑا ہو جانا، گاڑی کو ایسی جگہ پارک کرنا، سب چیز سرکار بتا کر گئے ہیں۔ گاڑی ایسی جگہ روک دینا، سواری ایسی جگہ روک دینا کہ پیچھے والے کو تکلیف ہو، یہ بھی سرکار کا طریقہ نہیں ہے، سرکار کی تعلیمات نہیں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پتہ نہیں سرکار کی محبت میں چند لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں جو روڈ کو جام کر دیتے ہیں، راستوں کو جام کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں محبت رسول کا یہ معیار ہے۔ محبت رسول کا یہ معیار نہیں ہے، سرکار کے طریقوں پر عمل کرنا یہ محبت رسول کا معیار ہے۔ سرکار کا طریقہ یہ بھی تھا کہ فضول خرچی مت کیجیے، فضول خرچی یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے اس سے نفرت فرمائی، بلکہ قرآن نے تو کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پر پتہ نہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جس دن اتنے خرچے کیے ہیں اس دن کیا ہم نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ اس دن کیا ہم نے مغرب پڑھی تھی؟ کیا اس دن ہم نے ظہر پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو سرکار نے تو یہ بتایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ بغیر نماز کے سرکار کی محبت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو اصل میلاد تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ سرکار تو روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم میلاد کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ انداز لگائیے، جہاں روزہ رکھنے کا حکم وہاں دوسری طرف لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تو یہ جشن منانا اور روزہ رکھنا یہ تو اپوزٹ چیز ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، پیغام یہی ہے میرے بھائیوں کہ میں نے آپ کے سامنے محبت رسول کے عنوان سے چند باتیں پیش کی، 2-3 باتیں لے کر جائیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، اور سچی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کی عظمت دلوں میں آنی چاہیے، اور آپ کی عظمت بٹھانے کے لیے آپ کے سامنے میں نے صرف یوں سمجھیے گھاٹ سے تھوڑا سا پانی نکال کے آپ کو دیا ہے، ورنہ اصل تو آپ کی زندگی پڑھو، 2 چیزیں ایسی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سرکار کی سیرت کو زندگی پر بیان کرو تب بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اور آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جتنا بیان کیا ہے یہ بہت کم ہے، ہزاروں کروڑوں حصوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اصل کرنا کیا ہے؟ آج کے بعد ہم روزانہ سرکار کی سیرت میں سے ایک صفحہ پڑھیں گے۔ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سرکار کی محبت دلوں میں آئے گی، پڑھتے رہیں گے تبھی دلوں میں محبت آئے گی۔ سرکار کو پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، آج کی بات کا پیغام ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ سرکار کی سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرکار کا ہم پر حق بنتا ہے، اس لیے کثرت سے درود شریف کے عادی بنیں، اپنے آپ کو درود شریف کا عادی بنائیں۔ 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، جمعہ کے دن 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کم سے کم اتنا درود شریف پڑھیں۔ میرے بھائیوں، ایک درود پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، یقین سے پڑھ کے دیکھیں، سرکار کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے یا گھر میں غم کا موقع آ جائے، دونوں موقعوں میں سرکار کے طریقوں کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کی آیت پڑھی تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کی جانوں سے. اس لیے ہم سب کو اپنے ماں باپ، اولاد، اعزاء، اقارب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. اس کے طریقے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، 2 منٹ زیادہ ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.